السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی ہائیلی کوالیفائڈ پرومیننٹ ہیلتھ کیئر اسپیشلسٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور خود بھی ابھی جو ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے یہ سی او بھی ہیں. بڑی اہم ذمہ داری ان کی کوشش رہی ہے کہ ہمارے جو اسپیشلی سندھ میں جو نظام ہے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن اسپیشلی جو ہیلتھ کیئر کمیشن کی اہم ذمہ داری ہے اس حوالے سے بھی. ویسے تو یہ خود بھی لنگ اسپیشلسٹ ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر احسن صدیقی صاحب. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر احسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ السلام، وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، اور ڈیفینیٹلی ابھی میں آپ سے پوچھ رہی تھی بہت ساری چیزیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آج ہمارے ساتھ ہیں تو میں اسپیشلی پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے اس کے آپ سی او ہیں. پہلے تو میں نے کہا بھائی مجھے تو تھوڑا سا ڈرنا بھی چاہیے، لیکن آپ نے کہا نہیں بھائی یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی، بلکہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی پوچھنا، یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اس کی کیا اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں کیا ڈیفینیٹلی جب ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہاسپٹلس ہیں، کلینکس ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ اپنی ایک سوچ ہے. تو اب آپ مجھے یہاں پہ جو سوچ پائی جاتی ہے کتنی غلط ہے، کتنی صحیح ہے، یہ آپ بھی کریکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے پاکستان میں. یہ اراؤنڈ 15 ایئرز بیک پہلے پنجاب میں ہیلتھ کیئر کمیشن بنا، اور اس کے بعد اے پی کے میں، اور اس کے بعد سندھ میں. تو یہ ایکٹ بنا، ایک اسمبلی نے ایکٹ پاس کیا. اس کو کہتے ہیں کہ ریگولیٹری ادارہ ہے، یعنی جو ریگولیٹ کرے گا ہیلتھ کیئر کی ڈیلیوری کو. اب جو ہیلتھ کیئر کی ڈیلیوری ہے وہ کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پیشنٹ ہوگا. وہ ایک جنرل پریکٹیشنر جو جی پی جس کو ہم بولتے ہیں بیٹھا ہوتا ہے، جو علاج کر رہا ہوتا ہے، سے لے کر ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل، چاہے وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہو، ایک لیبارٹری ہو، ایک ایکس رے کا علاقہ ہو، کوئی ایستھیٹک سینٹر ہو، کوئی ریہیب سینٹر ہو، جہاں جہاں پیشنٹ ہوگا اس کو ریگولیٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے ریگولیٹری باڈی ہے. یہ آٹونومس ادارہ ہے. یہ کسی کو رپورٹ نہیں کرتا، کسی گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہوتا، لیکن گورنمنٹ نے بنایا ہے. اس ادارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر ٹریٹمنٹ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، اسٹینڈرڈائزڈ ہو رہا ہے، ان کے پروسیجرز ٹھیک ہیں، ان کے اسٹرکچرز ٹھیک ہیں، وہاں پہ ہر چیز کا پیشنٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے. یہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پہلے ان کو رجسٹر کرتا ہے اپنے پاس. اس کو رجسٹر کرنے کے بعد ان کو لائسنس کرتا ہے. لائسنس کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بہت ٹیڈیس ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کئی ادارے ایسے ہیں جو کہ بہت عرصہ لگے گا ان کو اس لیول پہ آنے پہ جہاں وہ اسٹینڈرڈ کا ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنے کے قابل ہو سکیں. تو اس کے حوالے سے وہ ٹائم لگتا ہے اس میں، اور لائسنس کی اس کے بعد جب وہ اچیو کرتے ہیں تو وہ ایک ان کے لیے پریسٹیجس مائلسٹون ہوتا ہے کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹل یا ہمارا کلینک یا ہمارا سینٹر ایک خاص اسٹینڈرڈ پہ پورا اترا ہے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. پاکستان میں کانسیپٹ دیر سے آیا، تو اس میں ابھی یہ سوال اگلا یہی تھا کہ کیوں دیر سے آیا. دیر سے اس لیے ہے کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور ہمارے یہاں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ظاہر بات ہے کہ سیکھ کے اور آگے لرن کر کے ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کو ظاہر بات ہے میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ کیوں دیر سے آئے. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو ملک کے نظام ہے، ہیلتھ کیئر کا نظام ہے، وہ تقریباً 78 ایئر سے چل رہا ہے. جب سے ملک بنا ہے، جب سے ہیلتھ کا نظام، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ بھی چل رہا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی چل رہی ہے، ڈی ایچ او کے آفس بھی آپ نے نام سنا ہوگا، سب چیزیں ہوتی تھیں، لیکن کوئی ریگولیٹری ادارہ نہیں تھا. تو اب یہ 8 سال پہلے ہم نے کام شروع کیا ہے. تو 8 سال پہلے کام شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اس لیول پہ پہنچنے کے لیے کہ ساروں کو ہم لائسنس دے دیں، بہت ٹائم لگنا ہے. یہ اوور نائٹ کام نہیں ہے کہ لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ جی ادارہ بن گیا تو اب بتائیے آپ نے فلاں فلاں ڈاکٹر جو اس کے پاس رجسٹریشن نہیں ہے. پروٹوکولز نہیں، ایک ٹائم پیریڈ چاہیے نا. اوور نائٹ چینج تو نہیں آتا نا. آپ کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، پہلے تو آپ نے کہا مجھے اویئرنیس ہی نہیں تھی آپ کے ادارے کی، اسی سے اندازہ لگا لیجیے. تو آج اس پروگرام کی وساطت سے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ لگے گا. تو ایک کام تو اس کا یہ ہے، رجسٹریشن اینڈ لائسنسنگ آف دوز ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ جو کہ پیشنٹ کیئر جہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا ایک بڑا کام ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو نقلی ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو کویکس ہوتے ہیں، جن کو ہم انگلش میں کویکس کہتے ہیں، یہ جو ہیں ان کو ہم نے پکڑ کے بند کرنا ہوتا ہے. اچھا، ویری نائس. اس کو ہم بند کرتے ہیں، اور بند کرنے کے بعد ہم لا انفورسمنٹ سے کہتے ہیں کہ اس کی بند کو اب آپ مینٹین کریں، بند رہنے کو مینٹین کریں. ہمارا کام صرف بند کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس کو کہ یہ کویک ہے. اچھا، کویکری کئی قسم کی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے ناظرین کے لیے بڑا اچھا ایک انفارمیشن جائے گی. کویکری جو ہے وہ ایک ہوتی ہے کہ ایک آدمی بالکل کوالیفائڈ نہیں ہے اور ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہی ہر جگہ ہے، کئی جگہ، ہر جگہ ہے. اس کی وجہ ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کوالیفائڈ تو ہے، مثال کے طور پہ ایک ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر ہے. اچھا، ہومیوپیتھک کی ڈگری آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال میں آپ جائیں بس میٹرک کریں ہومیوپیتھک کی ڈگری، اور آپ بڑے خوش آتے ہیں کہ جی اب میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا.
نہیں لیکن میرے خیال سے 4 سال کا ہے کورس. نہیں 2 سال کا بھی ہے, اور یہ ہم تو روز سے ڈیل کرتے ہیں. اچھا اوکے. تو اس میں میٹرک والے بھی ہیں, انٹر والے بھی ہیں, وہ 2 سال میں کورس کر کے ڈاکٹر ہومیوپیتھی کے کرانے لگتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بن تو ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر جاتے ہیں لیکن اپنے اسکوپ سے بیونڈ پریکٹس کرتے ہیں. اسکوپ سے بیونڈ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ڈاکٹر ہومیوپیتھک کا ہے لیکن وہ ڈرپیں لگا رہا ہے, انجیکشن لگا رہا ہے, اور وہی عطائی ڈاکٹر والا کام کر رہا ہے کہ اپنے ہومیوپیتھک کی دوا نہیں دے رہا کیونکہ اس پہ مریض نہیں آ رہا. تیسری قسم ہوتی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے کلینک پر ایک ڈسپینسر کو بٹھایا ہوا ہے, خود وہ کہیں بزی ہیں تو انہوں نے اس کا تم پیشنٹ دیکھو پیچھے. یہ ایک ڈسپینسر صاحب تھے, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ہائر کیا ہوا ہے کیونکہ وہ اتنے پیسے والے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے, ان کا سرٹیفکیٹ لے کے لگایا ہوا ہے کہ یہ ڈاکٹر کا کلینک ہے. اس کو کہتے ہیں رینٹ سیکنگ. اچھا یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے کہ وہ تو پیشنٹ کو تو وہ دیکھ رہا ہے نا, اگر پیشنٹ کو ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے. چوتھی چیز ہے یہ فیتھ ہیلر جو بیٹھے, یہ جو آپ کے گوگیا پاشا اور فلاں اور یہ سارے عامل جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اور یہ جو سب چیزیں کرا رہے ہیں کہ آپ کا ایک دن میں محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا, سب چیزوں میں. اچھا اس میں مجھے پھر ایک اور چیز بھی ایڈ کریں, یہ جو پاکستان چوک پہ یہ جو ہڈی کی یہ سارٹ آف یہ بھی کیا اس میں آتا ہے؟ جی بالکل اس میں آتے ہیں کیونکہ کوالیفائڈ نہیں ہے نا, کوالیفائڈ نہیں ہے نا. یہ جو آپ کے پٹی والے بیٹھے ہیں, ہڈی والے بیٹھے ہیں, جوڑ سیٹ کر رہے ہیں, آپ کو تو ان کا پتہ پڑتا ہے کسی کو آرام آ گیا, لیکن جو ہزاروں لوگوں کو وہ لگڑا کر کے بھیج رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کیونکہ اس بیچارے کو اناٹمی نہیں پتا اندر سے کہ ہڈی کیسے ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی ہے, بن کے بیٹھا ہے. ان میں اب کیونکہ بات کہیں اور چلی جائے گی, ان کو پرانا علم دیا جاتا ہے, کیونکہ میں خود ایک کیس بیٹھی ہوئی ہوں, اب مجھے اس لیے کہنا پڑے گا کمہاڑ واڑا اگر آپ نے کہیں سنا ہو. جی سنا ہے. کیونکہ وین آئی واز 15-16 ایئرز اولڈ تو میرے پاؤں کا فریکچر بہت گندا اینکل کا ہوا تھا, وہ ٹوٹ گئی تھی. تو ڈاکٹرس نے یہ کہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ میں آپ کے علم میں ایک بات لانا بھی چاہ رہی ہوں اور شاید دیکھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو, تو انہوں نے کہا تھا یہ بچی کا آپریشن تو ہو جائے گا لیکن صحیح سے وہ چل نہیں سکیں گی. اب والد صاحب نے اس لیے منع کر دیا کہ ڈیفینیٹلی بچی والی بات ہے, آگے شادی بہت ساری مسائل ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پھر اینڈ ٹائم پہ وہاں پہ ہم گئے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیونکہ میں کسی کی سائٹ نہیں لے رہی ہوں لیکن جو میرا ایکسپیرینس رہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر. انہوں نے باقاعدہ جو لکڑی جو بھی ہوتا ہے پھر جو مساج وہ سب چیزیں کی, اور الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, اور صحیح کوئی ایسی فیس بھی نہیں تھی. میں آپ کو پرانی بات بتا رہی ہوں 15-16 میں دیٹ ٹائم. تو میں رننگ بھی کرتی ہوں سب چیزیں, کوئی ایسی, اور میں نے وہاں پہ اور بھی پیشنٹس کو دیکھا, ایک ابھی بھی جو کچھ میری میموریز میں ریکال کر لوں تو وہ ان کو باقاعدہ ملی صحت تندرستی کے حوالے سے فیض جو بھی ہے وہ ملا وہاں سے چیزوں کو کرتے. اب مجھے یہاں پہ بتا دیں کہ کیا چیز صحیح ہے. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بہت اچھا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ اسلام آباد جا رہی ہیں. اگر اسلام آباد میں فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو پتہ پڑے کہ جس کا پائلٹ ہے وہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے اور اس کو اس وجہ سے جہاز اڑانا آ گیا ہے, اس کو آپ بیٹھیں گے اس جہاز میں؟ نہیں بیٹھیں گی. آپ کو یہ ضرورت ہے کہ اس جہاز کو اڑانے کا اس کے پاس لائسنس ہو, اس نے کوئی تربیت حاصل کی ہو. مطلب چانس پہ اڑانا, چانس پہ ٹھیک ہو جانا یہ ایک الگ فیکٹر ہے. کسی کو فیض مل گیا لیکن آپ کو ان لوگوں کی خبر نہیں ملی جو ہزاروں لوگوں کو بے فیض کر دیا انہوں نے, وہ ہمیں خبر ملتی ہے کیونکہ پھر خراب ہو کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. میرے پاس اپنی پرسنل پریکٹس میں اتنی ایگزامپلس موجود ہیں کہ اس قسم کے عطائیوں سے لوگ خراب ہو کے جب میرے پاس آئے اور ان کو کسی کو بچا سکے کسی کو نہیں بچا سکے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں ایک اصول ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے لیے ایک اسٹرکچرڈ ٹریننگ, اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور وہ بھی ہمیں دیکھیں جواب دہی ہوتی ہے کیونکہ جتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے اتنی بڑی اہم ذمہ داری بالکل ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں مونا اس میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ کوئی اکیلا انسان کبھی کسی چیز کو اچیو نہیں کرتا. اچیومنٹ کے لیے اچھی ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھی ٹیم کا ہونا ضروری ہے, کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا ضروری ہے. آپ کو کتنا جہاد کرنا پڑ رہا ہے, کتنا آپ اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, ہاں اس کا مزہ آتا ہے آپ کو کام کرنے کا, کیونکہ وین یو ورک اگینسٹ دا آڈس تو اس کی سیٹسفیکشن لیول اور ہوتی ہے. تو ہم نے زندگی میں جب اپنی زندگی گزارنا شروع کی ایز اے ڈاکٹر بنے, ہم ڈاکٹر بننے کے بعد ہم نے کہا ہم کیا بنے بڑے ہو کے, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے سمجھ میں نہیں آیا. پھر شادی ہو گئی تو ہم نے کہا اب تو ہم پوسٹ گریجویشن کر ہی نہیں سکتے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پوسٹ گریجویشن کرائی. پھر ہم نے ایک جو جس کو آپ چیسٹ اسپیشلسٹ کہتے ہیں, ہم نے اس میں اسپیشلائزیشن کیا. اس میں ایک کیوں کیا, مطلب یہ بتا دو. نہیں کیوں نہیں کیا, اصل میں دیکھیے کیوں, مطلب وجہ ہوتی ہے نا کہ اس چیز کی کوئی آپ کی توجہ سے, کیونکہ ڈاکٹر اگر میں کہتا میں نے گیسٹرونٹرولوجی بھی کیا تو بھی آپ کا سوال بنتا تھا. سوال یہ نہیں ہوتا کیا ہوتا, کیونکہ اس وقت جب آپ کی لائف کسی طرف چل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آپ کو گائیڈنس میں ادھر لے جا رہی ہوتی ہے, آپ کو خود نہیں پتا ہوتا, اوپر سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہوتی ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں آگے نا کہ اس کا پھر مجھے کیا بینیفٹ ہوا. جب میں نے اس کو چیسٹ میں اسپیشلائز کیا تو مجھے اس میں ٹی بی ایک بہت بڑا مرض ہے جو کہ ٹیوبرکلوسس آپ نے نام سنا ہوگا. بالکل ایسا ہی. اور یہ بیماری ہے ان لوگوں کی جو کہ غریب لوگ ہوتے ہیں, جو ڈیسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, جو اوور کراؤڈنگ میں رہتے ہیں, جن کی ہائیجین صحیح نہیں ہوتی, جن کے پاس نیوٹریشن صحیح نہیں ہوتی.
تو اس سے پھر اس میں ایک طرح کی اندر سے ایک کہیے کہ جو آپ کو ایک ایمپیتھی کے ساتھ جب آپ نے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کیا تو پہلی بات آپ کو یہ پتہ لگی کہ یہ پروفیشن ایسا ہے کہ اس سے کمانا نہیں ہے. اچھا یہ آپ نے بڑی بات کہہ دی ہے. پھر اس سے کمانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ فیل کیا کہ جب آپ مریض کا علاج کر رہے ہیں اور جس مریض کا علاج کرتے ہوئے آپ نے اس کا سینے پہ اپنا آلہ لگانے کے لیے قمیض اوپر کی اور جب آپ کو پیچھے سے اس کی بنیان کی کنڈیشن نظر آئی تو آپ نے کیسے فیس کیسے لی جا سکتی ہے, یہ کیسے دے گا, اور اگر دے بھی دے گا تو اس کے بعد باہر جا کے ٹیسٹ کیسے کرائے گا, اور ٹیسٹ کرائے گا تو پھر دوا کیسے خریدے گا. تو جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہوئی تو پھر پوری لائف کنورٹ ہو گئی. تو آج یہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا ہے اس پروگرام میں کہ اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ کبھی مریض دیکھنے سے پیسے نہیں کمائے زندگی میں الحمدللہ. تو مطلب آپ یہ بتا دیں کہ پیشنٹس پھر کہاں دیکھتے ہیں اگر لوگ نہیں, پیشنٹ دیکھنے کا زمانہ اب تو پیچھے رہ گیا بہت, مطلب اب تو سے آگے چلے. اب تو پھر میں وہی اس پہ اپنی اسٹوری پہ آ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم نے پتہ لگا کہ پبلک ہیلتھ میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پبلک ہیلتھ وہ چیز ہوتی ہے, ابھی ایک آپ کے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پبلک ہیلتھ سے کیا مراد ہے. میں نے کہا پبلک ہیلتھ سے مراد یہ کہ آپ ایک کسی پیاسے کو پانی کا گلاس دے دیں تو آپ نے اس کی پیاس بجھا دی, وہ ایک آدمی کی. لیکن اگر آپ ایک سبیل لگا دیں اور اس پہ کنٹینیوسلی پانی آ رہا ہو تو یہ آپ نے بہت سی پبلک کو فائدہ پہنچایا. ڈیفینیٹلی. سو دیٹ از پبلک ہیلتھ, یعنی یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دا ہول کمیونٹی, یو ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ سنگل اسٹریٹجی جو ہوتی ہے. پھر پالیسی امپلیمنٹیشن کہ آپ اس پالیسی میں یہ چیز ٹھیک کر دیں تو بہتوں کا فائدہ ہو جائے گا. تو یہ ہے پبلک ہیلتھ. تو پھر مجھے ایک اسکالرشپ میں ہم اتنے پیسے والے نہیں تھے کہ ہم باہر پڑھنے چلے جاتے, تو ایک اسکالرشپ کی, کامن ویلتھ کی اسکالرشپ, بالکل اس میں 200 لوگوں نے اپلائی کیا تھا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کرم کیا کہ کمپٹیشن سے نکال کے ہمیں ان 2 میں لے آئے جس میں ہم چلے گئے لندن. اور پھر ہم نے وہاں پہ ایک دنیا کا جو ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہے لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن, ادھر داخلہ ہوا ہمارا. تو اس ایک سال میں ہم نے پبلک ہیلتھ پڑھ کے جب واپس آئے پاکستان تو پرسپیکٹو پیشنٹ کیئر سے نکل کے اوور آل ہولسٹک اس پہ چلا گیا کہ ہیلتھ کیئر کو کیسے امپروو کرنا. میرے پاس پورا ایک ادارہ ہے ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے ریجنل آفیسز بھی ہیں جس کے ہر ڈویژن میں ایک آفس ہے ہمارا. ہیڈ آفس کراچی میں, اس میں اسٹاف ہے. وزٹ تو رہتا ہوگا ان کو بھی چیک. جی میں ابھی کل ہی جا رہا ہوں, تو وہ تو وزٹ تو ہم کرتے ہیں, لیکن ہماری ٹیم وہ سارے کام کر رہی ہے. یعنی رجسٹریشن لائسنسنگ کا کام بھی کر رہی ہے, کویکس کو بند کرنے کا کام بھی کر رہی ہے, کمپلینٹس ہماری ہیڈ آفس آتی ہیں, ان کی ہیئرنگ بھی چل رہی ہے. انٹیریئرس ان کی آپ نے جو بات کی تو اس میں میری زندگی میں ایک اور چینج آیا. پھر اس کے بعد آپ نے شاید جاوید جبار صاحب کا نام سنا ہو. تو جاوید جبار کی ایک آرگنائزیشن تھی بہاں بیلی کے نام سے, جو تھرپاکر میں کام کرتے تھے. ہم نے ان کے ساتھ جوائن کیا ان کے ایز اے پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ آفیسر, اور اس کے بعد تھرپاکر میں ہم نے جھونپڑیوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا, مکھیوں کے ساتھ جھنڈ میں بیٹھ کے, اور ان کے ساتھ ہم نے ان کی ویلفیئر کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے, ان کی کمیونٹی بلڈ اپ کے لیے ہم نے وہاں پہ بہت کام کیا. تو اس کے بعد وہاں پہ میرا جو اسٹرینتھ اللہ نے مجھے دی ہے, شاید مجھے نہیں پتا, وہ تو خیر وقت ہی بتائے گا, کہ سسٹم ڈیولپ کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ ایک انڈیویجول کی بیس پر اگر کوئی کام چل رہا ہو تو وہ کام سسٹینیبل نہیں ہوتا. اگر آپ سسٹم بنا دیں اور سسٹم اچھا ہو جائے تو پھر آپ وہ انڈیویجول رہے نہ رہے, پیچھے وہ سسٹم چلتا رہتا ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں نے جنرک میں بھی کام کیا, یعنی لوکل انڈسٹری میں بھی, اور ملٹی نیشنل میں بھی کام کیا. ادھر آئی ہیو ورک فار کلینکل ٹرائلز, کلینکل ریسرچ, اور ہم نے ایتھکس پہ بہت کام کیا. ہم نے ڈرگ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا. ایتھکس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پروموشنل ایتھکس, کے ڈاکٹر کے پاس جا کے کس طرح پروموٹ کرنی ہے دوا, اکیڈیمیکلی کرنی ہے یا اس کو برائب کرنا ہے, تو اس کو روکنا ہمارا کام ہوتا تھا, کیونکہ آئی واز میڈیکل ڈائریکٹر. تو وہاں پر جو ہم کام کرتے تھے اس میں اصل چیز ہوتی ہے پاکستان میں, میں سمجھتا ہوں اگر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکا ہوں تو ایک لوکل کمپنی میں بیٹھ کے ہم نے اس زمانے میں ساری دوائیں ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہوتی تھی جو بہت کاسٹلی ہوتی تھی. تو پھر پاکستان میں جنرک انڈسٹری نے ڈیولپ کرنا شروع کیا. جنرک انڈسٹری وہ ہوتی ہے جو کہ اسی کی کاپی بناتی ہے لیکن ایز گڈ ایز اوریجنل. آپ آج بھی دوائیں کھاتی ہیں, آپ 90% جنرک کھا رہی ہیں. تو اس سے لوگوں کی ایکسس بڑھ گئی میڈیسن کی طرف, لوگوں کے ہاتھ ادھر پہنچنے لگے. پھر وہاں ہم نے جب ملٹی نیشنل میں تھے تو ہمارا ہیڈ آفس سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تھا, تو ہمارے وہاں وزٹ ہوتی تھی, وہاں ہم نے ٹریننگ حاصل کی. ہم نے ہاؤ ٹو ڈو کلینکل ٹرائلز, ہاؤ ٹو ڈو ڈرگ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے, وہ کام کیا. تو وہ الحمدللہ پچھلے 4.5 سال میں اس ادارے میں, جیسے آپ نے رورل ایریا کی بات کی, اربن ایریا کی بات کی, ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ریسورسز کو بڑھایا جائے. گورنمنٹ ہمیں گرانٹ دیتی ہے اور گورنمنٹ بھی ہماری چیزوں کو سمجھتی ہے. اور خاص طور پہ میں اس وقت ایک اس کو ایکنالج کرنا چاہوں گا جو ہماری میڈم منسٹر ہیں ہیلتھ کی, شی از اے ڈاکٹر عذرا پیجو صاحب پروفیشنل ہیں. اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمیں بات کرنے میں, اپنے مسئلے بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا. وہ 1 منٹ میں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا.
تو وہاں سے میں بہت سپورٹ ہے, اللہ کا شکر ہے. اور ہم جو ہے اس ادارے کو اسٹیبلش کرنے میں پچھلے 4.5 سال میں جو اچیو کیا ہے وہ یہ کیا کہ جب یہ ادارہ ایک ٹریش کی طرح تھا, کچھ بھی نہیں تھا اس ادارے میں, پچھلے 4.5 سال میں اس کے اندر ایک پروفیشنلزم آ گیا ہے. ہم کسی کو تھریٹ نہیں کرتے, ہم ریگولیٹر ہے تو ہم اس دور جا کر اس طرح نہیں جاتے کہ آپ سے ڈر جائے. کہاں سندھ اتنا بڑا ہے, کہاں کا انسان, ڈیفینیٹلی آپ نے کہا ریسورسز ہیں, ٹیم کی بھی ہے. اچھا مجھے ایک چیز ٹیکنیکل سوال کرنا ہے, مجھے بتائیے آپ کے ڈومین میں آتا ہے, آئی جسٹ گاٹ ٹو نو کہ پرائیویٹ جو ہاسپٹلس ہیں ایک سرٹن کوٹا ہوتا ہے جو کہ جو نجی لوگ ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے, اور وہ جو میں نے سنا ہے کہ وہ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا, کیونکہ آپ بڑے ہاسپٹلس کا آپ کا خود بھی ایکسپیرینس رہا ہے. کیا وہ بھی آپ کے اس پہ ڈومین میں آئے گا, کیونکہ آپ کا ہیلتھ کیئر کمیشن ہے نا, کوئی بھی اس کا سر سے کوائری ہو یا کوئی کمپلینٹ ہو تو وہ کیا آپ سے رابطہ کریں؟ انڈائریکٹلی یس, ڈائریکٹلی یہ کام پی ایم ڈی سی کا ہے. پی ایم ڈی سی جس کو یہ جو آپ نے کنڈیشن بتائی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ 35% ہے کہ 35% آپ پیشنٹ کو جو کہ غریب مریضوں کا علاج مفت کریں گے, سوائے کچھ پیسے آپ ان کے چارج کر سکتے ہیں, باقی یہ ہر پرائیویٹ ہاسپٹل پہ لاگو نہیں, یہ ٹیچنگ ہاسپٹل پہ ہے جس کے ساتھ میڈیکل کالج ہو. اگر میڈیکل کالج ساتھ ہے اور وہاں ٹیچنگ ہوتی ہے تو اس میں اگر فرض کیجیے 500 بیڈ ہیں تو 500 بیڈ میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو 30 to 35% ایسے بیڈ رکھنے ہیں جس پہ کہ پیشنٹ کو, ڈیسٹیٹیوٹ پیشنٹ کو آپ انٹرٹین کر سکیں. یہ پی ایم ڈی سی کی پالیسی ہے. ہم اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جب ان کی لائسنسنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرے تو ہم ان کو لائسنس روکیں گے. یعنی آپ کے پاس ہی وہ, لیکن یہ صرف ٹیچنگ کے لیے, ہر پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ لوگ پھر میک شور کرتے ہیں یا آپ کا پھر وزٹ چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے بعد میں؟ مانیٹرنگ ہوتی ہے ہماری. ایگزیکٹلی, تو رہتی ہے, یعنی میک شور کرنے کے لیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, مطلب یہ چیز مجھے بھی آج پتہ چل گئی کہ ایٹ لیسٹ ہم آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. اچھا ویری نائس. اچھا مجھے یہ بتا دیں کیونکہ جب ہم ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ اپنے ٹینیور میں آپ نے بیسٹ سے بیسٹ کرنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے چنا ہوتا ہے, آئی ڈو بلیو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سی چیزیں ہیں جو ہیلتھ کیئر میں کمیشن میں رہتے ہوئے جو اقدامات ہو چکے ہیں اور آپ مطمئن ہیں کہ یہ کام ہونا تھا اور آگے شاید آپ کر رہے ہو, آپ کے ذہن میں ہو؟ ہم نے ایک بہت بڑا کام کا بیڑا یہ اٹھایا کہ جو ہمارا ایکٹ ہے, قانون جو ہمارا بنا تھا, وہ قانون جب بنا تھا تو اس وقت لوگوں کو تجربہ نہیں تھا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے کیا کیا کرنا ہے, تو قانون بن گیا تھا. جب ہم نے اس کو ایکچولی جا کے گراؤنڈ پر ہم نے ایگزیکیوٹ کیا تو ہمیں یہ پتہ پڑا کہ اس ایکٹ میں بہت سے فلاز اور بہت سی ڈیفیشنسیز ہیں. تو ہم نے پچھلے 1 سال میں یہ کام کیا, 1.5 سال میں, کہ ہم نے ایک لا فرم کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ایکٹ کو گراؤنڈ ریئلٹی سے کمپیٹیبل بنانے کے لیے پورا ریوائز کیا ہے. اور ریوائز کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو سبمٹ کر دیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تاکہ اسمبلی میں جا کر وہ پاس ہو. تو ایک تو یہ سمجھیے کہ روٹ پہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے دل میں یہ تڑپ تھی نا کہ میں اس کو ٹھیک کروں, ورنہ آپ سے گھر بیٹھ کے تنخواہ لیتے رہتے, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ بیٹھ کے ٹھیک کریں اس کو. الحمدللہ ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ٹھیک کیا ہے. اس ایکٹ میں ان چیزوں کو ڈالا ہے جو اس کے اندر ڈیفیشنسی تھی, جس کے سے ہماری کام کرنے میں رکاوٹ ہو رہی تھی, تو ان کو ٹھیک کیا. اس کے علاوہ ہم نے بہت سی ایسی چیزوں کو جو ٹریڈیشنلی تھیں جن کو پر کسی نے پوچھا نہیں تھا. مونا میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آئی ہیو آلویز ٹرائی ٹو مینٹین چینج آل دا ٹائم. اور وہ مجھے اندازہ ہو چینج جو ہوتا ہے نا, چینج وہ سب سے بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ انسان اسٹیٹس کو میں رہنا چاہتے ہیں. ہاں اوبویسلی گڈ چینج. اگر آپ صرف جو کام ہمیشہ سر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہمیشہ سے ایسی ہوتا ہے. اسی کو تو چیلنج کر رہے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے. پہلے یہ کام کرنے میں اگر 15 دن لگتے تو یہ 5 دن میں کیوں نہیں ہو سکتا. پھر ڈیجیٹائزیشن کی بات آپ نے کی تھی ایک دفعہ بات کرتے میں ہمارے, تو ہم اپنے ادارے میں جو میری خواہش ہے کہ اپنے کئی کاموں کو ڈیجیٹائز کر دیں تاکہ وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں, ٹائم ایفیشینٹ ہو جائیں, کاسٹ ایفیشینٹ ہو جائیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کام چل رہا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. سب سے پہلی بات کہ زندگی رہی, صحت رہی اور یہاں رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچیو کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ فار سپوز, میں مثال اس لیے کری, کوئی بھی ہم ایسی, کیونکہ ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ وہ ایک ادارہ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اس کو اپروچ کیسے کریں, رابطہ کیسے کریں. تو آپ کے ادارے سے ہیلتھ کیئر کمیشن سے عام پبلک کس طرح سے رابطہ کر سکتی ہے؟ کیا 24 آورس اس طرح سے ہوتا ہے, کیا ٹائمنگز ہوتی ہیں, وہ تو آپ ہمیں بتائیں. دیکھیے 24 آور کا کنسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ جو کمپلینٹ کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ایسا ایکیوٹ نہیں کہ ابھی آیا ابھی سیٹل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے پوری. ٹھیک ہے, جیسے کورٹس ہوتے ہیں, ہم کوزی جوڈیشل باڈی ہیں, ہم سمن کر سکتے ہیں. اس کو آپ اس طرح سمجھ دیجئے کہ جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے یہ ایک ادارہ ہے, اس کی ایک ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, SHCC سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن www.sschc.org.pk. تو اس پہ جب آپ جائیں گے آپ کو پورا سسٹم نظر آ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سے بھی اسپتال ہم لائسنس کر دیتے ہیں ان کو یہ لازم ہے کہ وہ ڈسپلے کریں کہ کمپلینٹ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں کیسے کی جا سکتی ہے.
تو اس اسپتال میں اگر آپ کے ساتھ وہ پرابلم ہوگا تو آپ کو وہاں ایک بینر یا آپ کو ایک اسٹینڈی لکھی نظر آئے گی کہ ان کے کمپلینٹ سسٹم سے آپ بولیں گے ہمیں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جانا ہے. لیکن میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کمپلینٹ ہر ایک نہیں کر سکتا ڈائریکٹ آ کے, ورنہ گاربیج بہت آتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جہاں سے آپ کو شکایت ہے اس کو شکایت کریں. اس اسپتال میں اگر آپ کو ریمیڈی نہ ملے, آپ کی کمپلینٹ ریکٹیفائی نہ ہو 30 دن تک, تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو کمپلینٹ مینٹینیبل ہوگی. سمجھ گئی, کورس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس طرح سے کریں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتا دیں, کیونکہ عوام جو ہے نا ہر چیز کا ظاہر سی بات ہے اتنی سمجھدار نہیں ہوتی. اب جو یہ غلط کرے, کیونکہ غلط دعویٰ کرے اور نہ صرف ہاسپٹل آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کرے, ان کی کیا پھر ہوتی ہے, سزا ہوتی ہے؟ جو غلط کمپلینٹ کرے گا ہمارے ایکٹ میں اس کی بھی سزا ہے. پلیز ہم اس پہ بھی پینلٹی لگائیں گے, کیونکہ ہم نے پیشنٹ کے رائٹس بھی دیکھنے ہیں, ڈاکٹر کے رائٹس بھی دیکھنے ہیں. اٹس ناٹ اونلی پیشنٹ, وی ہیو ٹو لک دا رائٹس آف دا ڈاکٹر ایز ویل. تو میں آپ کو ڈیٹا بتا دیتا ہوں, ہمارے پاس جو آج تک کمپلینٹس آئی ہیں اس میں 52% کمپلینٹس ڈاکٹروں کے حق میں ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور 48% پیشنٹ کے حق میں ڈیسائیڈ ہوئی ہے. بیلنس ہی ہے. تو اس سے نہیں اندازہ تو ہوا نا کہ مطلب ہر دفعہ کمپلینٹ صحیح نہیں ہوتی. اصل میں اس کو ایمفیسائز کرنے کا مقصد یہ تھا اس ڈیٹا سے کہ کئی جگہ پہ ڈاکٹر نے سب کچھ صحیح کیا ہوتا ہے, پیشنٹ پرسیو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ غلط ہوا میرے ساتھ. اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے جو ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے, کہ ڈاکٹروں سے میرا میسج یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی نیگلیجنس 90% کیس میں نہیں ہوتی, کمیونیکیشن کا پرابلم ہوتا ہے. امپراپر پور کمیونیکیشن ٹو دا پیشنٹ بیکم کاز آف دا کمپلینٹ. میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہماری عوام الناس کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے ہمارا پیغام یہ سب سے پہلی بات ہے کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی کے پاس جس کو آپ سمجھتے ہیں علاج کرانے جا رہے ہیں, تو یہ پہلے یہ چیز انشور کریں کہ وہ ڈاکٹر, پہلی بات تو یہ کہ کوالیفائڈ ہے, وہ عطائی نہیں ہے. اور کوالیفائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ جس بیماری کے لیے اس کو دکھا رہے ہیں اس کی اسپیشلٹی اس کے پاس ہے موجود, یا وہ کوالیفائڈ جنرل پریکٹیشنر ہے. جب تک آپ کو یہ بتانا لگے آپ وہاں نہیں علاج کرائیے, کیونکہ ورنہ پھر اگر کچھ آپ کے ساتھ برائی ہوتی ہے تو اس کے قصوروار میں آدھے آپ بھی ہیں. ایک بات تو یہ مجھے میسج دینا تھا. دوسرا میسج میرا یہ تھا کہ جب آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل کے انوائرمنٹ میں آپ ایلیگیشن لگانا شروع نہ کریں اس قسم کی کہ ڈاکٹر نے زہر کا ٹیکہ لگا دیا, ڈاکٹر نے فلاں چیز کر دی. کوئی ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ نہیں لگاتا جان بوجھ کر, کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو جان بوجھ کر نہیں مارنا چاہتا. ہر ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کے مریض کو شفا ہو. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی علاج میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہاں پہلے بات کریں, آپ وہاں کمپلینٹ کریں, اس ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اگر آپ کو سیٹسفائی جواب نہیں ملتا ہے اور آپ نے 30 دن انتظار کر لیا تو ہیلتھ کیئر کمیشن میں آ کے اپنی کمپلینٹ آپ لانچ کریں اور آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کا رزلٹ ملے گا. یہ ساری چیزیں ہیلتھ کیئر میں آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس طرح ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے, اس طرح مریض کی بھی ذمہ داری ہے. اور پلیز جو سوشل میڈیا پہ جو کوئکری آج کل ہو رہی ہے, جس میں آپ کو ہر منٹ پہ آپ کو ایک میسج آ رہا ہے, جس میں آپ کو کوئی طریقہ علاج بتایا جا رہا ہے, آپ کو کوئی چیز کھا لو تو ٹھیک ہو جائے گا, پلیز اس پر عمل نہ کریں, کیونکہ وہ مستند نہیں ہوتی, یہ ساری فیک ہوتی ہیں. یہ صرف اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے, اپنے لائکس بڑھانے کے لیے اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں جو پبلک کو اٹریکٹ کریں. اس سے محفوظ رہیں. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب, یہ بے حد ضروری ہے بھائی ہمارے ہیلتھ کیئر کو. میں سمجھتی ہوں آج تو پڑھا لکھا بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, حقیقتاً بات ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی بیمار تو سبھی ہوتا ہے, پھر ہاسپٹل سبھی جاتے ہیں. آپ کسی کے ویک پوائنٹ کو ٹچ کریں گے وہ دیکھے گا بیٹھ کے آرام سے. یس دیٹس ٹرو. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انفیکٹ یہ ایک ایسا شو تھا جس سے مجھے تو اویئرنیس ملی ہے, الحمدللہ بہت ساری چیزیں میں نے جاننے کو ملی, اور اب تو میں تھوڑی اور زیادہ مجھے کانفیڈنس آ گیا کہ مجھے کب آپ سے رابطہ کرنا ہے. یو موسٹ ویلکم. بس اللہ وہ نوبت ہی نہیں لے کر آئے, ٹو بی ویری آنسٹ. ایسے ہی ہونا چاہیے. تھینک یو, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر احسن صدیقی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور یقین مانے ہر بات میں انفارمیشن تھی, اویئرنیس تھی, اور کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, لیکن وہ ایک پراپر ایک چینل ادارہ ہے, لیکن اس کے بھی ایک سرٹن پروٹوکولز ہیں, اس کو فالو کرنا ہے. لیکن بات ڈاکٹر صاحب کی بالکل صحیح تھی. پلیز گلی محلے میں کہیں جو بھی نظر آتا ہے آپ چلے جاتے ہیں. مجھے پتا ہے علاج بہت مہنگا ہے, لیکن آپ یقین مانیں غلط ڈاکٹر کے جانے کی وجہ سے جو بھی XYZ کے پاس جاتے ہیں اور آپ بیماری میں آ جاتے ہیں اور مسئلے میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے, سیدھی سی بات ہے, لیکن پھر بھی اس میں اپنی سوچ عقل جو بھی آپ رکھتے ہیں اور کسی سے بھی پراپر انفارمیشن لے سکتے ہیں, کوئی بھی مناسب ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا علاج کروائیں, خود بھی بچیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی بھی اس پرابلم میں آ جاتی ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.